میاں ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوڑھی لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، صبح شام محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی اور تجھے نیند نہیں آتی تو آگے بابا رو کر کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے؟ کیا آج میرے معاشرے نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ آئے زمانہ جاہلیت میں کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی، پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کا سر مٹی میں ملا دیا۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ خدا کے لیے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں، کسی کے پاس سونے کی تختی ہو تو نوٹ کر لینا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتے ہیں۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ایک رواج ہے نہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نہ دانو مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، اوے مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی زندہ کو کھلاتے، کھا کر تمہیں دعا تو کرتا، اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانو اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کورونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں اور سید کو اتنا تو بتا دو تم نے کون کون سے حقوق پورے کیے ہیں۔
تمہارے محلے کا غریب ہمسایہ روٹی روٹی کرتا مر گیا، تمہیں حیا بھی نہ آیا۔ وہ غریب ہمسایہ جو چٹی داڑھی لے کر بری کمر پہ بری لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، اچھا مستقبل بنایا، بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے وہ دن رات بڑا باپ محنت مزدوری کرتا رہا، لیکن تم ظالموں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا۔ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ اور نادانو، تم نے مرنا نہیں ہے۔ اوے، مرنے کے بعد میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، ایک خوبصورت شکل لے کے آئے تھے، ایک قبر میں کالی شکل لے کر جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں کو میڈا ڈک، میں کو تیڈا ڈک، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈک، جتا ظلم دی بھاپ بلدی ہے، میں کو روحی چولیستان دا ڈک، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈک، جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جیوندے قبرستان دا ڈک۔ ایک غریب فقیر تھا نا قبلہ سید بادشاہ، ایک غریب فقیر تھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نہایت ہی غریب، غریب ہی غریب، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ اب جگہ جگہ سے ننگا جسم نظر آ رہا ہے، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گئے۔ اب جگہ جگہ سے جسم چلک رہا تھا، وہ ایک بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا، بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ اس غریب فقیر نے کہا کہ بلا بادشاہ، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، دوسرا لباس تھا نہیں، دوسرا کپڑا تھا نہیں اس کے پاس، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ غریب ہی غریب بادشاہ کی چوکھٹ پر آیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں آ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں، تجھے کفن دے کر میں یہی کچھ کروں گا میاں، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر اس غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا، بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا یہ کفن کس کام کا؟ مجھے دینا ہے تو آج دو، آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے آج میرے ننگا جسم ڈھانپ لو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا دنیا میں تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر